الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو ہوگی وہ ہے شب قدر اور اعتکاف۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو سال کے دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اسی عشرہ میں لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کو رحمت کہا گیا ہے، دوسرے عشرہ کو مغفرت کہا گیا ہے، اور تیسرے عشرہ کو تق من النار یعنی جہنم کی آگ سے نجات کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ انتہائی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، غریب پروری اور خدمت خلق کی جائے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس عشرے کے بعد یہ مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خطاب فرماتے، یہ ماہ رمضان آ چکا ہے، اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس کی بھلائیوں سے بدنصیب ہی محروم رہ سکتا ہے۔ اہل ایمان کو عبادت اور آخرت کی تعلیم دینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قدر کی راتوں میں بہت زیادہ عبادت اور خیرات کا اہتمام فرماتے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزار کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور اہل خانہ کو جگاتے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن پاک نے 3 اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ اللہ نے قوموں کی تقدیر قرآن سے وابستہ کر دی ہے، اور ان کے عروج و زوال کا پیمانہ قرآن کو بنا دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس رات میں اللہ کا پیغام لے کر فرشتے اور جبریل امی اترتے ہیں اور طلوع فجر تک سلامتی کا مژدہ سناتے رہتے ہیں، یعنی اللہ خود بھی متوجہ ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی انسانوں کی بھی سعادت اور رحمت کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے انسانوں کو اللہ کی رحمت کی طرف بلاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس رات میں انسانوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قدر کے معنی عزت و احترام کے بھی ہیں اور تقدیر کے بھی ہیں، یعنی لیلۃ القدر عزت و احترام کی بھی رات ہے اور تقدیر کے بننے اور بگڑنے کی بھی رات ہے۔ اسی بات کو سورہ دخان میں اس طرح کہا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے شعبان کی 15ویں شب کو تقدیر کی رات سمجھ لیا، مگر قرآن میں جو صراحت کی گئی ہے وہ صرف لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب نفس کے ساتھ قدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اس رات کی علامت کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سی روایت ملتی ہیں۔ بعض روایت میں 25ویں شب، بعض میں 27ویں شب اور بعض میں 29ویں شب بیان کی گئی ہے۔ بہت سے سلف نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر تسلیم کیا ہے، اور آج بھی زیادہ تر لوگ اسی رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چنانچہ یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ قدر کی رات آخری عشرہ کو طاق راتوں میں تلاش کی جائے اور ان تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پورے آخری عشرہ کی راتوں میں عبادت کا اہتمام بکثرت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں دن اور تاریخ یکساں نہیں ہوتی۔ مشرقی حصے میں جو تاریخ ہے وہ مغربی حصہ میں نہیں ہوگی۔ دن اور رات کے اوقات میں تبدیلی جغرافیائی لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایک ملک میں اگر 27 کی شب ہے تو تمام ملکوں میں اسی وقت ہو یہ ضروری نہیں۔ اس لحاظ سے بھی حدیث پر عمل کرنا زیادہ صحیح ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کا اہتمام کیا جائے۔ اسی آخری عشرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی ماہ مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں۔ اعتکاف واجب علی الکفایہ ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے اور عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ اس کے گھر کا حجرہ یا کونا ہے۔ اعتکاف کا مقصد مقررہ دنوں تک انسانی تعلقات اور ضروریات سے یکسو ہو کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا اور اس کی عبادت میں لگا رہنا تاکہ نفس کی روحانی تربیت ہو سکے اور اللہ کے لیے یکسو ہونے کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ اعتکاف کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ آباد مسجد میں اعتکاف کیا جائے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا روزہ دار ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی روزہ تو نہ رکھے مگر اعتکاف کرے۔ روزہ میں رات کے وقت کھانا پینا اور جوزین کا جنسی معاملہ کرنا جائز ہے، مگر معتکف کے لیے صرف کھانا پینا درست ہے، مباشرت کرنا درست نہیں۔ اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی بدھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ معتکف کا ضرورت طبعی اور حاجت شرعی کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا بھی اعتکاف کے منافی ہے۔ اعتکاف کے معنی ہی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں۔ شریعت نے عبادت اور تربیت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف قرار دیا ہے، اسی لیے معتکف کو اس کو پابند رہنا چاہیے اور دل جمعی کے ساتھ 10 دن مسجد میں ٹھہرنا چاہیے۔ روزہ اور اعتکاف کی حکمت پر غور کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر میں ایک مہینہ ضبط نفس کی تربیت کے لیے مقرر کیا گیا اور اس ایک ماہ میں آخری عشرہ اس تربیت کو مؤثر اور موقع بنانے کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ اعتکاف کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سی مسجدیں خالی رہتی ہیں، اعتکاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کام کو انجام دے۔ شریعت نے انسانی تربیت کا جو نظام بنایا ہے اس سے پوری طرح استفادہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس پر پورا عمل کیا جائے، اور اعتکاف بھی اس کا حصہ ہے، چونکہ ہر شخص کے لیے اپنی مصروفیت سے 10 دن فارغ کرنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے اسے سب لوگوں پر واجب قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری راتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔